امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں اسم اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ یہ ہمارا چھٹا لیکچر ہے۔ سبق کا عنوان ہے مولوی عبدالحق، جو کہ شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے، اور صنف ہے خاکہ۔ اور آج ہم پڑھیں گے 4 سے 6 تک کا صفحہ، اور اپنی معذرت 2 سے 4 تک کا صفحہ، اور جماعت ہے دہم۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کتاب کی طرف اور سبق کو پڑھتے ہیں۔ پھر اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ کو میں بتاتا چلوں گا، اور ساتھ میں جو اہم نکات ہیں اس پر بھی ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کہیں اپنے ساتھ نوٹ کریں کہ یہ جو مولوی عبدالحق کا سبق ہے یہ صنف کے لحاظ سے خاکہ ہے۔ خاکے کے حوالے سے میں آخر میں بات کروں گا کہ خاکہ کیا ہوتا ہے اور اردو ادب میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ جب ہم سبق کی طرف آ جاتے ہیں، دامن دلی میں ایک قصبہ ہے ہاپوڑ، اس کی 2 چیزیں مشہور ہیں، پاپڑ اور مولوی عبدالحق۔ پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں، مگر جو مزہ ہاپوڑ کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا۔ عبدالحق بھی بے شمار پیدا ہوئے، مگر مولوی عبدالحق کا جواب آج تک نہ ہو سکا کہ دلی کے آس پاس ایک قصبہ تھا، ان کی 2 چیزیں بڑی مشہور تھی، ایک پاپڑ اور ایک مولوی عبدالحق۔ پاپڑ تو باہر کہیں بنتے ہیں لیکن وہاں کے پاپڑ کا اپنا مزہ تھا، اور عبدالحق بھی بہت سارے پیدا ہو گئے لیکن مولوی عبدالحق جو ہے اس کا اپنا مزہ تھا۔ مولوی عبدالحق ویسے اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو 20 اپریل 1870 کو پیدا ہو گئے تھے، اس کو بابا اردو بھی کہتے ہیں، اور 16 اگست 1961 کو ان کی وفات ہو گئی تھی۔ میرے والد کے پاس اردو کے اکثر رسالے آتے تھے، جن میں ایک رسالہ اردو بھی تھا جس کے ایڈیٹر عبدالحق تھے، یعنی مولوی عبدالحق تھے۔ میں کالج کی ابتدائی جماعتوں میں تھا کہ کسی رسالہ اردو میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبان کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون چھپا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شاہد احمد دہلوی ہے کہ میرے والد کے پاس اردو کے رسالے آتے تھے، اس میں ایک رسالہ اردو بھی تھا جس کے ایڈیٹر مولوی عبدالحق تھے، اور میں ابتدائی جماعتوں میں تھا کہ اس رسالہ میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، جو کہ فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا بڑا شاندار اور بڑا شاہکار خاکہ ہے، وہ چھپا۔ جب میں نے جنوری 1930 میں ساقی جاری کیا، ساقی رسالے کا نام ہے، تو مرزا صاحب سے خط و کتابت بھی شروع ہو گئی۔ مرزا صاحب سے ہمارا مرزا فرحت اللہ بیگ ہی، اور وہ ساقی کے لیے مضامین بھی بھیجنے لگے گی، رسالے کے لیے انہوں نے مضامین بھیجنے شروع کر دیے۔ یوں فرحت اللہ بیگ کے سلسلے میں مولوی عبدالحق صاحب کو میں نے پہلی بار جانا پہچانا، کہ میں نے پہلی بار اس کے حوالے سے مولوی عبدالحق کو جانا پہچانا۔ 1930 کے بعد میں کئی دفعہ حیدرآباد گیا، مگر مولوی صاحب سے شرف ملاقات حاصل نہ کر سکے، یعنی ان سے میری ملاقات نہ ہوئی۔ مولوی صاحب اورنگ آباد میں رہتے تھے، اور انجمن کا دفتر بھی وہی تھا۔ یہ انجمن جو ہے آپ انڈر لائن کریں، اس پر ہم آخر میں بات کریں گے کہ انجمن کیا ہے اور کیوں بنائی گئی۔ ایک بات پر مجھے بڑا اچھمبا ہوتا تھا کہ غیر ملکی یعنی غیر حیدرآبادی ہوتے بھی مولوی عبدالحق اتنی طویل مدت تک حیدرآباد میں کیسے جمے رہے، یعنی کیسے وہ رہے۔ ان کے پیشرو محسن الملک، وقار الملک، مولوی نذیر احمد، اور مولوی صاحب کے ہم عصر مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبد الماجد دریابادی، اور خبر نہیں کون کون اس ریاست میں اپنا قدم نہیں جما سکے، اور کتنے ہی بڑے آدمی کو خارج البلد کیا گیا، مگر مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے اور ترقی کرتے جا رہے تھے۔ کہ مطلب میں حیران ہوں کہ جو غیر حیدرآبادی تھے وہ تو حیدرآباد میں نہیں وہ ٹک سکتے تھے، ان کو تو نکالا جاتا تھا، یعنی مولوی صاحب واحد آدمی تھے کہ جو ڈٹے رہے اور ترقی بھی کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعات میں وہی ہتھیار استعمال کیے ہیں، یعنی اپنی بچاؤ میں انہوں نے وہی ہتھیار جو انہوں نے استعمال کیے ہیں جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک بڑا زبردست کمال تھا کہ انہوں نے اپنی مدافعات میں وہی ہتھیار استعمال کیے جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو انہوں نے حیدرآباد کے تمام بڑے لوگوں کو اپنے مٹھی میں کر لیا تھا، یعنی اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اعتماد میں لیا تھا۔ اور وزیر اعظم حیدری کی تو ناک کے بال بن گئے تھے، یعنی جو وزیر اعظم تھے حیدری ان کے تو بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے، ناک کا بال بنے بہت زیادہ قریب ہونا۔
मगर मौलवी साहब सिर्फ अपना बचाव ही नहीं करते रहे, उन्होंने रियासत के बड़े बड़े काम भी किए। अंजुमन तरक्की उर्दू को इतना फ़रोग़ दिया कि अंजुमन सारे हिंदुस्तान के लिए उर्दू का मरकज़ बन गई। उस्मानी यूनिवर्सिटी का मनसूबा मौलवी साहब ही ने बनाया था। जब ये उर्दू यूनिवर्सिटी बनी तो इसके लिए दार तर्जुमा कायम किया, जिसमें आला काबिलियत के मुतरजम जमा किए, मुतरजम तर्जुमा करने वाले। दारुल तर्जुमा ने तमाम उलूम फ़नून को उर्दू में मुंतकिल कर दिया और साबित कर दिया कि उर्दू भी कामयाब ज़रिया तालीम बन सकती है। अच्छा, अगले पैराग्राफ की तरफ आ जाए कि दारुल तर्जुमा के पहले नाजिम मौलवी साहब ही थे। जब उनकी दूसरी मसरूफियात बढ़ी तो मुंशी ज़काउल्लाह देहलवी के साहबजादे मौलवी इनायतुल्लाह देहलवी को मौलवी साहब ने अपने जाननशीन मुकर्रर किया। मौलवी साहब की तरह ये साहब भी अलीगढ़ के इब्तिदाई ग्रेजुएट थे। मौलवी साहब की तरह उन्होंने भी सर सैयद की आंखें देखी थी और कामों में उनका हाथ बिठाया था। तर्जुमा बहुत उम्दा करते थे, इतना उम्दा कि एक ख़त में सर सैयद ने मुंशी ज़काउल्लाह को लिखा कि तुम्हारा लड़का तुमसे अच्छा तर्जुमा करता है। जब गांधी जी उर्दू, अब अगले पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं, जब गांधी जी उर्दू के जंग के लागू हो गए, दुश्मन हो गए, पीछे पड़ गए और हिंदुस्तानी के आड़ में हिंदी को हिंदुस्तान की कौमी ज़बान बनाने पर तुल गए, तो इन्हें वो चाहते थे कि हिंदुस्तान की जो कौमी ज़बान है वो हिंदी बन जाए। तो मौलवी साहब ने अंजुमन का दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल करने का इरादा कर लिया। उन्होंने औरंगाबाद में पहले उनका दफ्तर था, फिर उन्होंने दिल्ली मुंतकिल किया। मौलवी साहब दिल्ली आए और दरियाए गंज में डॉक्टर अंसारी की कोठी किराए पर ले ली। कोठी यानी बड़ा बंगला। इस वक्त दरियाए गंज में सबसे बड़ी कोठी डॉक्टर अंसारी ही की थी। ये बड़ी तारीखी कोठी थी। जब तक डॉक्टर अंसारी जिंदा रहे, इस कोठी में कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जमा होकर मशवरे करते रहे। इसी कोठी को मौलवी साहब ने उर्दू का गढ़ बनाया और अंजुमन का दफ्तर इसमें मुंतकिल कर दिया। दिल्ली वालों ने मौलवी साहब का शानदार इस्तकबाल किया और एक जुलूस की शक्ल में उन्हें स्टेशन से कोठी तक लाए। यह जगह भी अंजुमन के दफ्तर के लिए आरजी थी, यानी मुस्तकिल जगह नहीं थी। मौलवी साहब ने नई दिल्ली में एक पुरसुकून मकाम पर बहुत वसीर ज़मीन के लिए दरख्वास्त दे दी थी। बाद में ये ज़मीन उन्हें मिल गई थी। इस पर अंजुमन के एक शानदार इमारत बनवाने का इरादा था, मगर अंजुमन के पास इतना रुपया नहीं था कि इमारत बनवा ली थी। मौलवी साहब ने इसके लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया था, मगर ये मनसूबा पूरा न हो सका और 1947 की गारतगिरी शुरू हो गई। गारतगिरी में लूट मार शुरू हो गई। ये मनसूबा यूँ भी पूरा न हो सका कि सर अकबर हैदरी जब तक हैदराबाद के वज़ीर आज़म रहे, अंजुमन को रियासत की तरफ से सालाना इमदाद मिलती रही। यानी जब तक सर अकबर हैदरी हैदराबाद के वज़ीर आज़म थे तो रियासत की तरफ से अंजुमन को जो है सालाना इमदाद जो है वो मिलती रही। सर अकबर हैदरी के बाद नवाब छतारी वज़ीर आज़म बने, उनके अहद में भी रियासती इमदाद बेचूं व चरा जारी रही। यानी छतारी के अहद में भी बगैर किसी रुकावट के इमदाद जो है वो जारी रही। मगर जब सर मिर्ज़ा इस्माइल बरसर इक़्तिदार आई, यानी जब उनकी इक़्तिदार आई तो उन्होंने अंजुमन की इमदाद रोक दी। तो उन्होंने वो जो इमदाद रियासत की तरफ से मिल रही थी उन्होंने वो रोक दी। मौलवी साहब आसानी से शिकस्त मान लेने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने फ़ौरन एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और सर मिर्ज़ा की इस हरकत को मुत्तफ़िक़ा तौर पर गलत करार दिया गया। इसके एक इजलास में मैं भी शरीक हुआ था और मौलवी साहब ने इस इजलास में ऐलान किया था कि मैं अपना कुल असासा अंजुमन की नज़र करता हूँ, यानी वक़फ़ करता हूँ। इस वक्त मालूम हुआ था कि ये असासा 5 लाख का था। अच्छा, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे और इस पर जो हमने पढ़ा इस पर हम बहस करेंगे। अच्छा, इसके इब्तिदा में मौलवी साहब के पैदाइश के हवाले से बात की गई है, फिर अपने हवाले से मुसन्निफ़ ने कुछ बात की है, फिर साक़ी के हवाले से जो रिसालत उसके हवाले से बात की है, फिर मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग के हवाले से बात की है, फिर अंजुमन के हवाले से बात की है, फिर ये बात की गई है कि मौलवी अब्दुल हक जो है वो औरंगाबाद में किस तरह जो है वो डटे रहे। अच्छा, फिर उसने ये बात की है कि मौलवी अब्दुल हक कमाल ये कि उन्होंने तमाम जो लोग थे उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया था, कब्ज़े में कर लिया था, एतमाद में लिया था, वज़ीर आज़म के बहुत करीब हो गए थे। फिर इसके बाद उसने ये बात की है मुसन्निफ़ ने कि उसने रियासत के बड़े बड़े काम किए, अंजुमन तरक्की उर्दू को फ़रोग़ दिया, सही, और इतना फ़रोग़ दिया कि वो हिंदुस्तान के लिए उर्दू का मरकज़ बन गई।
عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ بھی مولوی عبدالحق نے بنایا، دارالترجمہ بھی قائم کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اردو جو ہے وہ بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے، یہ سب سے بڑی بات۔ پھر جو ہے اس کے بعد یہ بات کی گئی کہ جب وہ مصروف ہو گئے تو مولوی عنایت اللہ دہلوی جو ہے اس کو اپنے جانشین مقرر کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے جب گاندھی کے حوالے سے بات کی گئی کہ جب وہ اردو کے پیچھے پڑ گئے، دشمن بن گئے اور ہندوستان کے آڑ میں ہندی کو ہندوستان کی زبان بنانا چاہتے تھے، تو مولوی عبدالحق جو ہے اس نے اپنا جو انجمن تھا وہ دلی منتقل کیا، وہاں انصاری کی کوٹھی کرایہ پر لے لی، اور یہ بڑی تاریخی کوٹھی تھی کیونکہ کانگریس کے تمام بڑے لیڈر یہاں جمع ہو کر مشورے کرتے تھے۔ پھر مولوی صاحب نے اسی کوٹھی کو جو ہے انجمن کا دفتر بنایا، لیکن لوگوں نے ان کا بہت بڑا استقبال کیا، انہیں اسٹیشن سے کوٹھی تک استقبال میں لائے۔ پھر لیکن یہ جو دفتر تھی، یہ جو جگہ تھی، یہ عارضی تھی، اور اس کا ارادہ تھا مولوی عبدالحق کہ میں ایک بہت بڑی عمارت بنواؤں، مگر یہ جو ہے پورا نہ ہو سکا کیونکہ 1947 کی جو قتل و غارت تھی وہ شروع ہو گئی تھی۔ پھر سر اکبر حیدری کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس کے دور میں جو ہے انجمن کو برابر جو ہے امداد ملتی رہی، پھر اسی طرح نواب چتھاری کے دور میں، لیکن اس کے بعد جو ہے جب سر مرزا اسماعیل برسر اقتدار آئے تو یہ امداد جو ہے وہ روک دی گئی۔ پھر ایک کانفرنس ہوئی اور اس کے اس حرکت کو متفقہ طور پر غلط قرار دیا گیا، اور پھر مولوی نے ایک اجلاس میں جو ہے اعلان کیا کہ میں اپنا کل اثاثہ انجمن کی نظر کرتا ہوں، اور یہ اثاثہ جو تھا وہ 5 لاکھ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں الفاظ معنوں کی طرف اور اہم نکات۔ دامانی دلی یعنی دلی کے آس پاس شہر کی ملاقات یعنی ملنا، اچھمبا یعنی حیرت، طویل مدت یعنی لمبا عرصہ، پیشرو یعنی آگے چلنے والا یا سالار، ہم عصر یعنی ہم وقت یا ہم زمانہ، خارج البلد یعنی شہر سے نکالنا، مدافعات یعنی بچاؤ، ناقابل بننا یعنی بہت زیادہ قریب ہونا، جانشین یعنی قائم مقام یا نائب، عمدہ یعنی اچھا، جان کا لاگو ہونا یعنی دشمن بننا یا پیچھے پڑنا، کوٹھی یعنی بڑا بننا، غارت گری یعنی لوٹ مار، بے چوں و چرا بغیر کسی رکاوٹ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ان پیراگراف میں مجھے مشکل لگ رہے تھے اور اس کے معنی میں لکھ دیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سبق ہے یہ خاکہ ہے صنف کے حوالے سے، تو خاکہ کیا ہے؟ ہم خاکے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ خاکہ نثر ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ خاکہ انگریزی لفظ سکیچ کا ترجمہ ہے، انگریزی میں اس کو سکیچ کہتے ہیں۔ خاکہ کے معنی نقشہ یا لکیر سے بنائی ہوئی تصویر کے ہیں۔ خاکہ کہتے ہیں کہ نقشہ کھینچنا لکیروں کے ذریعے، صحیح، لیکن ادبی اصطلاح میں خاکہ سے مراد ایک نثری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کے منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی ہو بہو تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ لیکن اصطلاح میں خاکہ سے مراد ایک ایسی نثری تحریر ہے جس میں کسی شخصیت کے منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے پیش کیا جائے، اس انداز سے لکھا جائے کہ اس شخص کی ہو بہو تصویر جو ہے آنکھوں کے سامنے آ جائے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظوں کے ذریعے کسی کی تصویر کھینچنا جو ہے وہ خاکہ ہے، صحیح، تو اس کو کہتے ہیں خاکہ، اور یہ سبق جو ہے اس صنف کے حوالے سے خاکہ ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انجمن جو ہے اس کو آپ نوٹ کریں کہ انجمن کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو انجمن اردو جو ہے انجمن ترقی اردو جنوری 1902 میں آل انڈیا محمدین ایجوکیشن کانفرنس کے تحت ایک علمی و ادبی شعبہ قائم کیا گیا جس کا نام انجمن ترقی اردو تھا۔ پہلی دفعہ کب قائم کیا گیا؟ 1902 میں آل انڈیا محمدین ایجوکیشن کانفرنس کے تحت ایک علمی اور ادبی شعبہ قائم کیا گیا تھا۔ 1912 میں مولوی عبدالحق سیکرٹری منتخب ہوئے، تو 1912 میں مولوی عبدالحق کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ پھر کیا ہوا کہ 1936 میں انجمن دلی منتقل ہوا، 1936 میں جو ہے دلی منتقل ہوا، 1948 میں کراچی مرکز بن گئے، پھر پاکستان بننے کے بعد یہ جو انجمن ہے یہ کراچی منتقل کیا گیا۔ 1950 میں مولوی عبدالحق صدر منتخب ہوئے، 1950 میں مولوی عبدالحق جو تھے
وہ اس کے صدر مقرر ہوئے. اچھا انجمن نے کیا کیا کام کیے اتنے بہت مختصر لکھے ہیں. بہت سارے کام جو انجمن میں کیے ہیں اس میں ہے کہ 2 سماعی رسالے اردو اور سائنس جاری کیے گئے. یہ انجمن سے جاری ہو رہے تھے. ایک عظیم الشان کتب خانہ قائم کیا گیا. یہ کام کیا گیا. 1 لاکھ سے زائد جدید علمی فنی اور سائنسی اصطلاحات اردو ترجمہ کیا گیا. رہ چکا ہے کا اردو ترجمہ کیا گیا. 1 لاکھ سے زائد جدید علمی فنی اور سائنسی اصطلاحات جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا. اب آ جاتے کہ وہ کون سے اہم نکات ہیں جو کہ آج ہم نے سبق پڑھا, پیراگراف پڑھا اور ان چیزوں پر بحث کی گئی. وہ کون سی اہم چیزیں اور کون سے اہم نکات. پیدائش ابتدائی پیراگراف میں مولد کی پیدائش, مولد اطلاق کی پیدائش کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اردو رسالے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ساقی رسالے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اورنگ آباد میں رہنا جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اور وزیر اعظم حیدری کے حوالے سے بات کی گئی ہے. پھر انجمن طریقہ اردو کے حوالے سے بات کی گئی ہے. گاندھی جی کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اور اپنا کل اثاثہ جو ہے وہ انجمن کی نظر کرنا جو ہے وہ ہمارا آخری نقطہ ہے, اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو یہ وہ تمام اہم نکات ہیں, اہم چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. انشاءاللہ کل دوبارہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.